جس مجلس میں ذکر خدا سنو وہاں بیٹھ جاؤ، شاید کہ اس رحمت میں تجھ کو بھی حصہ مل جائے، اور جس مجلس میں تو غفلت دیکھے اس سے دور بھاگ، ایسا نہ ہو کہ تو بھی گرفتار عقوبت ہو جائے۔ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کے ایک ایک ذرے سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے، اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت نہ کرنا۔ اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرایا جائے۔ اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے۔ دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئے ان پر صبر کرو۔ موت کے متعلق تجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی، تو اس سے پہلے کہ وہ اچانک تجھ کو آ دبوچے تو اس کی تیاری کر لے۔ اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پست افتادہ بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے، اس پر چلتے پھرتے ہو۔ اپنی حقیقت کو پہچانو اور اترا کر نہ چلو۔ اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہننا غرور نہیں، بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے یا اپنے گھر والوں کی تعریف ہرگز مت کرو۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور پھر اللہ کی رحمت دیکھو۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ صرف یہ 3 عادتیں سیکھ لو، ہمیشہ سردار بنے رہو گے۔ اول، ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ دوم، لوگوں کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ سوم، اپنی جہالت کو لوگوں پر ظاہر مت کرو۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ جو شخص کسی ایسے آدمی سے گفتگو کرے جو اس کی بات سننا ہی ناپسند کرتا ہو، تو اس شخص کی مثال اس انسان کی مانند ہے جو اہل قبور کو کھانا پیش کرے۔ بات ہمیشہ سننے والوں کی سمجھ کے مطابق کرو۔